بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن مجید، احادیث نبوی اور دیگر قدیم مذہبی متون میں موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی قومیں ہیں جو قیامت کے قریب زمین پر تباہی مچائیں گی۔ اسلام کے علاوہ بائبل، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں بھی ان کا ذکر ہے۔ یاجوج اور ماجوج کو انسانی تاریخ میں ایک پراسرار اور خطرناک مخلوق یا قوم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 93 سے 98۔ ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو پہاڑی کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ یہ قوم یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے تنگ تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے خرچ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک دیوار بنائی جو یاجوج اور ماجوج کے حملے سے ان کی حفاظت کرتی رہی۔ لیکن قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو توڑ دے گا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے چپٹا کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 سے 97۔ یہاں قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کی رہائی کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا۔ احادیث مبارکہ میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں مزید تفصیلات دی گئی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ ایک بڑی قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج انسانوں کی بہت بڑی تعداد پر مشتمل ہوں گے۔ ہر انسان کے لیے 1000 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ اگر ایک شخص کو جنت میں داخل ہونے والے میں سے لیا جائے تو اس کے مقابلے میں یاجوج اور ماجوج کے 1000 افراد ہوں گے۔ ان کی تباہ کاری، یہ قوم دنیا میں بے پناہ تباہی مچائے گی۔ وہ ہر چیز کھا جائیں گے اور پانی کے ذخائر کو ختم کر دیں گے۔ ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اسے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اسے مکمل کرنے نہیں دیتا۔ ایک دن وہ کامیاب ہوں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں، لیکن ہر شام اللہ اس دیوار کو پہلے جیسا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ دیوار کو مکمل کھود کر باہر نکل آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی صفات۔ اسلامی تعلیمات اور تاریخی حوالوں کے مطابق یاجوج اور ماجوج کی جسمانی اور اخلاقی خصوصیات درذیل ہو سکتی ہیں۔ جسمانی صفات۔ قدرتی طاقت۔ یہ قوم جسمانی طور پر انتہائی طاقتور ہوگی۔ ظاہری شکل۔ بعض روایات میں ان کے چھوٹے قد، چھوٹے چہرے اور تیز دانتوں کا ذکر ہے۔ ویسی مزاج۔ یہ جنگلی اور وحشیانہ رویے کے حامل ہوں گے۔ اخلاقی صفات۔ فساد۔ یہ زمین پر فساد مچانے کے لیے مشہور ہوں گے۔ لالچ۔ ان کی طبیعت میں بے پناہ لالچ ہوگی۔ تباہ کاری۔ وہ دنیا کے وسائل کو برباد کر دیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی رہائی کے وقت کی نشانیاں۔ قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کی رہائی کے وقت زمین پر کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دنیا بے امنی اور ظلم و ستم عام ہوگا۔ وسائل کی کمی ہوگی۔ قدرتی آفات بڑھ جائیں گی۔ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا ممکنہ مقام۔ اسلامی روایات اور بعض تاریخی تفصیلات کے مطابق یاجوج اور ماجوج ایک خاص مقام پر محصور ہیں۔ ان کے ممکنہ مقام کے بارے میں کئی آرائیں ہیں۔ مشرقی ایشیا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا تعلق منگول قوم یا چنگیز خان کی نسل سے ہو سکتا ہے۔
قفقاز پہاڑ۔ روایتی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار قفقاز کے پہاڑی علاقے میں بنائی گئی تھی۔ پوشیدہ مقام۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ قوم زمین کے کسی پوشیدہ حصے میں مقید ہے جہاں تک عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ یاجوج اور ماجوج اور جدید سائنس۔ بعض جدید محققین نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں مختلف سائنسی اور جغرافیائی نظریات پیش کیے ہیں۔ جینیاتی تجربات۔ کچھ لوگ انہیں کسی قدیم مخلوق کا جینیاتی تبدیلی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ماحولیاتی اثرات۔ یاجوج اور ماجوج کو زمین کے ماحولیاتی توازن کو بگاڑنے والی مخلوق کے طور پر بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ پوشیدہ اقوام۔ جدید جغرافیہ اور سائنس کی روشنی میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ وہ زمین کے کسی دور دراز یا زیر زمین علاقے میں موجود ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے وقت ان کا کردار۔ قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیں گے اور وہ تمام وسائل کو ختم کر دیں گے۔ ان کی تباہ کن حملے اس وقت ختم ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کے خلاف خاص مخلوق مثلاً ایک بیماری یا قدرتی آفت کو بھیجے گا جو انہیں ختم کر دے گی۔ یاجوج اور ماجوج کا معاملہ مذہبی، تاریخی اور فلسفانہ مباحث کا حصہ رہا ہے۔ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ ان کی آمد اور تباہی اللہ کا وعدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔